بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. رمضان المبارک سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 60 سے پہلے تک ہوا، اور اب یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 ہے. 60 سے لے کر آیت نمبر 62 تک پڑھا گیا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وسیع ہونے کو اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب ضرور لیں گے، اور جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہم قیامت کے دن زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا خدا ہے یا نہیں ہے، یا خدا کو دیکھے بغیر ہم کیسے اللہ کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام فہم مثال میں، ایک آسان مثال میں کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آ جائے اور اس مثال کو، اس دلیل کو کوئی توڑ نہ سکے، موت کو، موت کے بعد زندہ ہونے کو، اور زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب لیے جانے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان انداز میں سمجھا دیا. اللہ نے فرمایا، دیکھو رات تمہیں شک ہے کہ تمہیں موت آئے گی اور زندگی ملے گی، کیوں شک کرتے ہو؟ کیا تم رات میں سوتے نہیں ہو؟ اور رات میں جو تمہیں نیند آتی ہے، کیا یہ نیند موت کی بہن نہیں ہے؟ جس طرح آدمی مرنے کے بعد اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، ظاہری حواس، ہاتھ پیر چلنا بند کر دیتے ہیں، اسی طرح سونے کے حالت میں بھی رات کو جب آدمی سوتا ہے، ظاہری احساس، شعور باقی نہیں رہتا سونے والے کو. کہتے ہیں کہ مرا ہوا اور سویا ہوا آدمی برابر ہوتا ہے. اپنے ارد گرد کے حالات سے سویا ہوا آدمی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو اپنے جسم کا بھی پتہ نہیں رہتا کہ میرے جسم کا کون سا حصہ کھلا ہوا ہے، کون سا حصہ ڈھکا ہوا ہے، اپنے جسم سے بھی غافل ہو جاتا ہے. گویا کہ سونے کی حالت میں اللہ کی طرف سے احساس والی قوتیں لے لی جاتی ہیں، اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو فرشتہ اس کی روح یعنی تمیز کو لے لیتا ہے. اس کو خوشبو کبھی نہیں پتہ رہتا، اس کو بو کبھی نہیں پتہ رہتا، اس کو بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں رہتا. اب اگر اللہ نے اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم دے دیا تو موت آ جاتی ہے سونے کے حالت میں. آپ دیکھیں
آئے دن اس طرح کے واقعات ہیں کہ آدمی سویا تو صبح کو نہیں اٹھا، اور اگر اللہ کو زندگی دینی ہوتی ہے تو واپس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تمیز اس کے اندر ڈال دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب صبح کو سو کر اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی۔ بظاہر آدمی سو کر اٹھ رہا ہے، لیکن سوئے ہوئے آدمی کو مرنے والے آدمی سے تشبیہ دی۔ بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ حدیث میں نیند کو موت کا بھائی قرار دیا گیا۔ اسی طرح جب آدمی سو جاتا ہے، سونے کے بعد آپ دیکھیں کوئی کیڑا، کوئی کانٹا، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کیوں نہیں ناک میں چلی جاتی، کیوں نہیں کان میں چلی جاتی؟ ایک فرشتہ جس کو اللہ نے حفظہ کہا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، سوئے ہوئے آدمی کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو ایک فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے جو تمہاری حفاظت بھی کرتا رہتا ہے، تمیز اٹھا لی جاتی ہے، تمہیں تو اپنے جسم کا بھی خبر نہیں رہتا سونے کی حالت میں۔ تو جس طرح تم روزانہ سوتے ہو، موت کا مزہ چکھتے ہو، اور ایک فرشتہ پھر صبح کو آ کر تمہارے اندر وہ تمیز ڈالتا ہے، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ نیند کا فرشتہ آئے بغیر موت کا فرشتہ آ جائے گا، موت نکال لے گا۔ اور جس طرح ایک فرشتہ صبح میں آتا ہے تمہارے اندر دوبارہ تمیز کو ڈالتا ہے، احساس کو ڈالتا ہے، زندگی کے اثرات کو ڈالتا ہے، قیامت کے دن ایک فرشتہ آئے گا جو تمہیں دوبارہ تمہارے اندر حیات کو ڈالے گا، اور تم لمبی نیند کے بعد کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ بڑی تھوڑی سی دیر سوئے ہم تو قبر میں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا غالب ہے اور اپنے بندوں کے کاموں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرواتا بھی ہے، فرشتے اس کے اعمال کی نگرانی بھی کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح روزی کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو جو اللہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کر رہا ہے، ایک لمحے کے اندر کائنات کے کروڑ ہا کروڑ مخلوقات کو اللہ تعالی پال رہے ہیں، روزی باہم پہنچا رہے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا ایک لمحے کے اندر اللہ تعالی بے شمار مخلوقات کا حساب ایک لمحے میں لے لے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، سن لو اور خوب سن لو، فیصلہ اللہ کا چلے گا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ بہت جلد حساب لینے پر قادر ہے، جس طرح عطا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں یہاں صبح ہو رہی ہے، کہیں لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہیں کھیل رہے ہیں، کہیں محنت کر رہے ہیں، کہیں کمانے دھمانے میں، سب کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو جو سنبھالنے والا ہے وہ ایک لمحے کے اندر حساب لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع قدرت کو یہاں بیان بھی فرمایا، اور یہاں موت کے بعد زندہ ہونے کو جو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند اور صبح کے اٹھنے پر اس کو فرمایا کہ جو اللہ سلانے پر اور اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ موت کا فرشتہ دے کر موت دینے اور پھر قیامت کے دن اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رب العالمین ہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ رات میں تمیز نہیں رہتی، احساس کو لے لیتا ہے، اور تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ تم نے دن میں کیا کیا ہے سوئے ہوئے آدمی کو، اور دن بھر میں جو تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب آدمی کے اوپر غم ہو تھوڑی دیر سو جاؤ، کہ سونے کی وجہ سے غم کم ہو جاتا ہے۔ بھول گیا سویا ہوا، لیکن اللہ نہیں بھولتا کچھ بھی، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے، تاکہ یہ زندگی دینا کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اللہ کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کیا کرتے تھے تم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔ اللہ ہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وہ اللہ تمہارے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ نگہبان فرشتے انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اس کے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بھی بیان فرمایا 13ویں پارے میں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں، یعنی زندگی میں حفاظت والے فرشتے آتے ہیں، اور موت کے وقت موت والا فرشتہ آتا ہے جو روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ فرشتہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں، اور وہ فرشتے ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے حفاظت کرنے کا حفاظت کرتے ہیں، روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے روح قبض کرتے ہیں۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو اللہ ان کا مولا برحق ہے، سچا الہ اللہ ہے۔ الا لہ الحکم، خوب یاد رکھو حکم تو اللہ کا چلتا ہے، جو اللہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔